السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ناول چاند آسمانوں سے لاپتہ۔ شیر دل نے میرج ہال کے گیٹ پہ گاڑی روکی تو رمشا اپنا دوپٹہ لپیٹ کر اندر کی طرف بڑھ گئی اور شیر دل پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرنے چلا گیا۔ مہندی کا فنکشن پورے عروج پہ تھا۔ سب بڑے دونوں کپلز کو مہندی لگا چکے تھے۔ ڈی جے نے مہندی کی تقریب کے حساب سے مدھم سی میوزک لگا رکھی تھی۔ نیو جنریشن ہنسی ٹھٹول میں مگن تھی، جبکہ بڑے اپنی الگ سے محفل جمائے ہوئے تھے۔ منسا نے سب بڑوں سے بات کی تھی کہ وہ مہندی کی رسم ہانیہ کے ساتھ بیٹھ کر کرے گی اور احتشام اور ایان ایک ساتھ بیٹھ کر کریں گے، اکٹھے کپلز نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بات سن کر ایان اور احتشام دونوں کی امیدوں پہ پانی پڑ چکا تھا۔ ان دونوں نے دور سے ہی ترسی ہوئی نگاہوں سے اپنی ہونے والی بیویوں کو دیکھا۔ ان کی بے بسی پر حذیفہ اور مومن نے خوب ریکارڈ لگایا۔ ماہی، تو کیا بڈھی روح بنی بیٹھی ہے؟ زخرف نے خاموش بیٹھی ماہی کو دیکھا تو اس کے پاس آتے ہوئے کہا، کیا کروں اٹھ کر؟ اس نے تندہی سے جواب دیا، تیری یہ زبان میرے سامنے ہی چلتی ہے، مجال ہے جو اپنے والدین کے سامنے تو اپنے منہ سے کچھ پھوٹ لے۔ بتا دے ان کو سرلکی کے بارے میں، اگر وہ تجھے نہیں پسند تو میں تیرا ساتھ دوں گی۔ سچی اپنے لیے تو تم کچھ بھی نہ کر سکی، بڑی آئی میرے ساتھ دینے والی، ماہی نے رندھی ہوئی آواز میں کہا۔ سوری زخرف، میں ہمیشہ اپنا غصہ تجھ پہ نکال دیتی ہوں۔ پہلے ماہی نے اسے ڈانٹ تو دیا، پھر خود ہی کے الفاظ کی سختی محسوس کیے فوراً سے بیشتر معافی مانگ لی۔ یار ماہی، دوست ہوتے کس لیے؟ ایک دوسرے سے اپنا غم بانٹنے کے لیے۔ تو مجھ سے اور میں تجھ سے اپنی بات دکھ شیئر نہیں کریں گے تو اور کس سے کریں گے؟ اس سڑیل خڑوس امرام شیر سے؟ دیکھو فوجی کیسے سڑا ہوا بوتھا بنا کر گھوم رہا ہے۔ زخرف نے ماہی کی توجہ مرد حضرات میں کھڑے ہوئے امرام شیر کی جانب دلائی، جو ہاتھ میں گلاس پکڑے گھونٹ بھرتے ہوئے سنجیدگی سے کسی آدمی سے بات کر رہا تھا۔ سیریس تو ایسے ہیں جیسے اس نے ہی کل کشمیر آزاد کروانا ہے، وہ چل کر بولی۔ زخرف، انگور کھٹے ہیں، ماہی نے اپنی سنجیدگی کا لبادہ اتار کر پھینکتے ہوئے واپس اپنی ازلی نرم خو انداز میں لوٹ آئی اور شرارت سے زخرف کو چھیڑتے ہوئے بولی، وہ فوجی تجھے نہیں ملنے والا۔ بکواس نہ کر ظالم سہیلی، تیرا کچھ عمر میں نے اپنے ہاتھوں سے نکالنا ہے۔ منہ سے کوئی بدشگونی والی بات نکالی تو، اور چاہے جتنے مرضی انگور کھٹے ہوں، اس کھٹے انگور کو چبا جاؤں گی۔ وہ امرام شیر کی جانب دیکھتے ہوئے دانت پیس کے بولی، یار زخرف، تجھے نہیں لگتا یہ انگور کا درخت تیری پہنچ سے بہت اوپر ہے؟ انگور تیرے ہاتھ کیسے آئیں گے؟ وہ امرام شیر اور زخرف کی ہائٹ کو لے کر شرارت سے بولی۔ زخرف اس کی بات کو سمجھ کر اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ رسموں کے بعد کھانے کا دور چلا۔ رمشا، مجھے ذرا کھانا تو ڈال کر یہیں لا دو، عائشہ نے وہیں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے کہا۔ جی مما، لائی۔ رمشا آرام سے اپنی جگہ سے اٹھی اور کھانے کے اسٹال کی جانب بڑھی ہی تھی کہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے اچانک چھوٹ کر نیچے گرا۔ وہ تو نیچے کارپیٹ بچھا تھا، اس لیے فون ٹوٹنے سے بچ گیا۔ رمشا نے جھک کر فون اٹھایا۔ شیر دل جو سامنے ہی ٹیبل پہ موجود تھا، رمشا کو نیچے جھک کر فون پکڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ رمشا کو دیکھ کر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل دیا، مگر نظریں دوبارہ پلٹنے پہ مجبور ہو گئیں۔ پھر اس کی حالت دیکھ کر خود بخود باعث عزت جھک گئیں۔ مگر یہ وقت نہ تھا کہ وہ وہیں اپنی جگہ خاموش بیٹھا رہتا۔ اس نے اپنے فرض کو نبھانے کے لیے آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا، پھر ہمت مجتمع کیے وہاں سے اٹھ کر رمشا کی طرف بڑھا۔ ایک لڑکی کی عزت کرنا اور بچانا اس کے فرائض میں شامل تھا۔ رمشا، اس سے پہلے کہ وہ آگے اسٹال کی جانب بڑھتا، شیر دل سرعت سے اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں شانوں سے تھام کر اسے پیچھے موجود دیوار کے ساتھ لگایا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں اور فقط نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بامشکل بولی۔ شیر دل کا سرسراتا ہوا ہاتھ
अपनी पुश्त पे महसूस किए। रिमशा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हुई। शेर दिल ने उसकी पुश्त पर हाथ डालकर उसकी आधी खुली हुई जिप बंद करनी चाहिए, मगर जिप शायद फिटिंग की वजह से ख़राब हो चुकी थी, जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शेर दिल के हाथ का गर्म लिम्स अपनी पुश्त पे महसूस किए। वो शर्मिंदगी के बायस ज़ोरदार रोने लगी। शेर दिल ने जिप बंद करने की कोशिश करने के बजाय उसके शाने पे मौजूद दुपट्टा पीछे से लाकर दूसरे शाने पे रखते हुए इसकी कमर को अच्छे से कवर कर दिया। अब जाओ, शेर दिल गंभीर आवाज़ में कहते हुए एक तरफ हुआ और उसे जाने का इशारा दिया। रिमशा तो शर्म के मारे सर ही नहीं उठाया जा रहा था। वो नज़रें झुकाए तेज़ी से वापस उसी टेबल पे चली गई जहाँ जायशा बैठी हुई थी। क्या हुआ रिमशा? उन्होंने नम आँखों से उसे खाली हाथ वापस आते देखकर हैरानी से पूछा। मामा, मेरा ड्रेस ख़राब हो गया है, मैं क्या करूं? उसने मौका महल देखते हुए ख़ुद को संभाल लिया और नॉर्मल अंदाज में उनसे मुखातिब हुई, क्योंकि इस वक्त सब इस टेबल पर मौजूद थीं, जिनमें हीर, जन्नत, दुआ और मन्नत शामिल थीं। रिमशा, ये मैंने तुम्हारा ड्रेस घर से मंगवाया था। उन्होंने टेबल के नीचे रखे बैग में से उसे एक शॉपर बैग थमाकर कहा। ऐसा करो, इस होटल के ब्राइडल रूम में जाकर चेंज कर लो। जी मामा। उसने उनसे वो बैग लिया और ब्राइडल रूम की तरफ बढ़ गई। रिमशा ड्रेस तब्दील करके बाहर आई तो शेरदिल उसके बदले हुए ड्रेस पर एक सुरसुरी सी निगाह डालकर आगे बढ़ गया, जहां अमराम शेर खड़ा था। लाला कहाँ हैं? आजकल घर में भी बहुत कम दिखाई देते हैं आप। शेरदिल ने अमराम से इस्तफसार किया। बस यार, आजकल काम का लोड बहुत बढ़ गया है। काम का या प्यार का? शेरदिल ने उसे तंग किया। जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं। इस दिन रेस्टोरेंट में तो बड़े फ्लावर्स पेश किए जा रहे थे। शेरदिल ने उसे चांदनी को गुलाब देते हुए देख लिया था। बहुत चालाक लड़की है वो, उसके बारे में सोचना भी मत। अमराम शेर ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा। क्या लाला, उस लड़की को देखकर मेरे दिल ने एक बीट मिस की थी और मैं नहीं जानता था कि ऐसा क्यों है। लेकिन मेरे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं थी और ना ही है। शेरदिल ने तफसीली तौर पर अपनी फीलिंग्स बताईं। कह तो तुम ठीक रहे हो। उसे देखकर मेरे दिल ने भी ऐसा ही महसूस किया था, मगर उसकी आंखों के सामने से चले जाने के बाद कोई एहसास महसूस नहीं हुआ। उसका यही मतलब हुआ कि मुझे भी उससे प्यार व्यार नहीं था। इमरान शेर ने उससे अपने महसूसात शेयर किए। वो दोनों भाई एक दूसरे के बहुत करीब थे, अपनी हर बात एक दूसरे से खुलकर शेयर करते थे। लाला, अगर आज आर्यन भाई भी हमारे साथ होते तो क्या पता उस लड़की को देखकर उनकी बेट्स मिस होती। शेरदिल ने मुस्कुरा कर कहा। तो उसकी बात पे अमराम शेर ने क्या कहा लगाया। ज़ुखरफ ने पहली बार अमराम शेर को क्या कहा लगाते हुए देखा। उसके गाल में पड़ने वाले डिम्पल पर ज़ुखरफ का दिल डूब कर उभरा। आर्यन शेर, अमराम शेर और शेरदिल तीनों एक साथ इस दुनिया में आए थे, एक जैसी शक्ल सूरत लिए, एक जैसा दिल लिए, इसलिए उनका दिल एक साथ धड़का था। लाला, आपने वो इंडियन मूवी देखी है? शेरदिल ने पूछा। वो कौन सी? अमराम शेर ने सवालिया लहजे में पूछा। वो जिसमें 5 भाइयों की एक ही बीवी होती है। तौबा इस्तग़फ़ार। अमराम शेर के मुंह से बेसाख्ता निकला। इस बार क्या कहा लगाने की बारी शेरदिल की थी। दूर खड़ी हीर ने अपने मुस्कुराते हुए दोनों बेटों की नज़र उतारी और दिल में उनके लिए दायमी खुशियों के लिए दुआ की। आज रात क्या मूड है मैडम? मोमिन ने आयत के कान के पास होते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। मोमिन, फजूल बातें ना करें, माहौल देखें। उसने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की तरफ उसकी तवज्जो दिलाई। आए, तुम तो ना तन्हाई में सुनती हो ना हुजूम में। कसम से आज मैं इस प्लेट से अपना सर फाड़ लूँगा। वो अपने हाथ में पकड़ी खाली प्लेट उठाकर नाराज़गी से बोला। हाँ हाँ, फाड़ कर देखें,
सोच लो जान, मोमिन शादीशुदा होकर भी कमा रहे रहते हुए बेवा हो जाओगी। अब आप भी फजूल बातें ना करें। आयत ने फौरन उसे टोका। ओहो, यानी फ़र्क पड़ता है मेरी जान को भी। मोमिन उस पर नज़र जमाए हंसने लगा। मोमिन, अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं आज रात मामा लोगों के साथ चली जाऊंगी, उसने धमकिया अमीज़ अंदाज में कहा। जाकर दिखाओ, मैं भी अगर अकेला रहा तो इस तन्हाई के डर से तंग आकर जहर खा लूँगा। उसने भी उसे उसी के अंदाज में धमकी दी। मोमिन की बेतुकी बात सुनकर आयत की आंखें हैरत से खुल गईं। क्या कहा आपने डॉक्टर साहब? वो लड़ाका अंदाज में घूरते हुए बोली। यही कि आज रात तुम मुझे छोड़कर चली गई और तुमने मुझे खुद को प्यार ना करने दिया तो मैं जहर खा लूँगा। वो अटल बहादुरी से गोया हुआ। शर्म करें डॉक्टर साहब, दूसरों को ज़िंदगी देते हैं और ख़ुद मरने की बातें करते हैं। क्या करूं, मोहब्बत ही इतनी जालिम लड़की से हुई है जिसने बात मरने मारने पे पहुंचा दी है। अब बताओ, राज़ी हो या नहीं? मोमिन ने आईब्रो झुकाकर सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए पूछा। आयत ने अपनी दोनों हाथों की उंगलियां चटखाते हुए चुप खड़ी रही। ठीक है, तुम जाओ अपनी मम्मा के घर आराम से, सुबह तुम्हें खबर मिल जाएगी। इस बार वो संजीदगी से बोला। मोमिन प्लीज़, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा मत कहें। आयत के दिल को कुछ हुआ, उसकी आंखें भर आईं। यार, मैं भी तो बीवी के पास होते हुए उसकी जुदाई में मर रहा हूँ। कुछ मेरा भी ख्याल करो। अगर मुझसे प्यार करती हो तो। करती हो ना? आपको कैसे पता चला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ? आयत ने नम आंखों से उसे देखते हुए पूछा। जाने मोमिन, पता चल जाता है, अब बोल दो ना प्लीज़। क्या आज रात? वो शरारती अंदाज में बोला। मोमिन प्लीज़, मुझसे ऐसी बातें मत करें, मुझे शर्म आती है। आयत ने शर्म से दोहरी होते हुए अपनी आंखों पे हाथ रख लिया। यार प्लीज़ आयत, मेरा दिल बहुत बेसब्रा हो रहा है आज। सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ है, चुपचाप पीछे के रास्ते से घर निकल लेते हैं। शादी पे भी इस मेहंदी भरी हिनाई हाथों की खुशबू अपने अंदर नहीं उतार सका। उसके लहजे में हसरत थी। वो आयत की मेहंदी से मुज़य्यन हाथों को अपने हाथों में लिए बोला। चलोगी? मोमिन ने उसकी आंखों में झांककर मान भरे अंदाज में पूछा। मेहंदी का फंक्शन बखैर आफियत अपने इख्तिताम को पहुंचा तो सब अपने अपने घरों को रवाना होने लगे। मोमिन और आयत तो पहले ही घर जा चुके थे। अमराम शेर भी एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में निकल गया। एक गाड़ी में हुज़ैफ़ा शहरियार हाउस के बड़ों को ले गया, जिनमें मन्नत, इब्तिसाम, हसाम और जायशा थे, जबकि दूसरी गाड़ी जिसे एहतशाम ड्राइव कर रहा था, इसमें जामिन और ऐश, दुआ, मोमिन, माही थे। एक गाड़ी में शेर ज़मान और हीर के साथ हानिया थे, वो भी निकल गए। शेर दिल ने बाकी सबको लेकर जाना था। यार, न्यू वीडियो बन गई और मैंने सेंड भी कर दी, तू देखेगा फ्री में? बड़ी मस्त आइटम है। वो अपने साथ खड़े हुए शख्स के शाने पे हाथ मारकर खबासत से हंसते हुए पूछ रहा था कि वो जो उनके पास से गुजर कर अंदर मैरिज हॉल में जा रहा था, उनकी बातें सुनकर वहीं ठटक कर रुका। दिखा यार, फ्री में मिली, कौन छोड़ता है? दूसरा शख्स मकरू हंसी हंसते हुए बोला तो उस इंसान ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलती हुई वीडियोस के सामने की। उन दोनों के हाथ में मौजूद फ़ोन पे चलती वीडियो देख उसका खून खौल उठा। उसे अपनी आंखों पे यकीन करना नामुमकिन हुआ। उस पाकबाज मासूम लड़की को पता भी ना था कि उसके साथ क्या हो चुका था और आगे क्या होने वाला था। वो सबसे लाइल्म थी, मगर सब देखकर शेर दिल का फशार खून बुलंद हुआ। वो अपना कोट उतार कर फेंकते हुए जारहाना अंदाज से उनकी तरफ बढ़ा। तुम जैसे बगैरतों को तो जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा आज। वो गरजदार आवाज़ में दहाड़ा तो वो उसकी आवाज़ सुनकर पलटे। अपने काम से काम रख, हमसे पंगा इज़ नॉट चंगा, दूर रह, वरना अपने पाँव पे सलामत वापस नहीं जा पाएगा। वो उसे वार्निंग करते हुए ताकत के नशे में चूर आगे बढ़े। उसने अपनी टांग उठाकर सामने मौजूद शख्स मुंह पे मारी, फिर घूमते हुए दूसरा भारी बूट वाला पाँव उस लड़के के सीने पे मारा। दूसरा शख्स भी अचानक पड़ने वाली इस किक से संभल ना पाया और ज़ोर से पीठ के बल नीचे गिरा था।
اس نے ایک پاؤں پہلے سے گرے ہوئے آدمی کے پیٹ میں مارا اور درد سے کراتے ہوئے ہوا ہوا میں اچھل کر زمین پہ پڑا رہ گیا۔ وہ درد سے کراتے ہوئے ہوا میں اچھل کر زمین پر پڑا رہ گیا۔ دوسرے آدمی نے اس کی توجہ دوسری طرف دیکھ کر اس کی غفلت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی پشت پہ وار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص اس پہ وار کرتا، اس کی نیلی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ چہرے پہ بلا کی سختی لیے بیچے ہوئے جبڑے اس کی طرف پلٹا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی اس کے پیٹ میں وار کرتا، اس نے اس کا وار اپنے بازو پہ روکا اور پھر اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا کے گر گیا۔ اب وہ دونوں اٹھ کر ایک ساتھ اس پر وار کرنے کے لیے تیار تھے، مگر مقابل موجود وہ ایک ہی انسان ان دونوں پر بھاری تھا۔ اس نے بے طرفہ ان دونوں پر ایک ساتھ وار کیے۔ ایک تو اس کے گھوسوں اور لاتوں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے گرا اور اس نیچے فرش پہ گرے ہوئے آدمی نے اس کا پاؤں کھینچ کر اسے گرانے کی کوشش کی، لیکن وہ گرنے کے بجائے اپنا ایک پاؤں اس آدمی کی گردن پہ ٹکا گیا۔ اس آدمی کو یہ توقع نہیں تھی کہ وہ ایسی عقل مندی کا مظاہرہ کرے گا۔ ہاتھوں سے وہ سامنے موجود آدمی سے لڑ رہا تھا، جبکہ پاؤں تلے ایک کی گردن دبا رکھی تھی۔ وہ اس کے پاؤں کے نیچے سے بامشکل نکلا، مگر اس نے اسے کوئی موقع دیے بنا اس کی کمر اپنی ٹانگ کو بینڈ کیے گھٹنے سے ایک ایسا وار کیا کہ وہ کئی لمحے اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ ان دونوں کی آنکھوں پہ زوردار مکے رسید کیے کہ وہ دونوں اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بلبلا اٹھے۔ اس نے دونوں کو فرش پہ گرا کر ان کے پاکٹ سے موبائل نکالا، پھر اس موبائل کو زمین پر زور سے پھینکا کہ وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اس نے اپنی بھاری بوٹ سے اس موبائل کی اسکرین کو کرچی کرچی کر دیا، پھر سینے پہ بازو باندھے تمسخرانہ انداز میں مسکرایا، زیادہ اچھل مت۔ کیا ہوا جو تو نے میرا موبائل توڑ دیا؟ تو نہیں جانتا اس لڑکی کی نیوڈ ویڈیو ایسی جگہ بھیج چکا ہوں جہاں ساری دنیا اسے دیکھے گی۔ کس کس کو روکے گا؟ کس کس کے موبائل توڑے گا؟ کس کس کی آنکھیں نکالے گا؟ ایک آدھا موا شخص درد سے کراتے ہوئے بولا۔ تو اس نے اپنے جبڑوں کو زور سے بیچ لیا، اپنی مٹھی کو زور سے بند کرتے ہوئے۔ ایک بار پھر وہ اشتعال انگیزی سے ان پہ ابل پڑا۔ زخرف، منسا، رمشا تینوں باہر کھڑی تھیں اس کے انتظار میں۔ وہ ہوٹل کے مینیجر سے کل بارات کے فنکشن کے لیے ڈیکوریشن کی تبدیلی کے لیے بات کرنے گیا تھا، مگر ابھی تک باہر نہیں آیا تھا۔ وہ تینوں اس کی گاڑی میں بیٹھے اسی کا انتظار کر رہی تھیں۔ شیر دل نے اپنے دوست ایس پی فرزام کو کال ملائی اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ یار ایک ویڈیو ہے، اسے سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروانا ہے جلد سے جلد، اب حل بتا کیا کیا جائے؟ اس کی صبح پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، یہ مسئلہ تو سائبر کرائم والے حل کریں گے۔ نہیں فرزام، مختلف لوگ دیکھیں گے اس ویڈیو کو۔ نہیں، کچھ اور سوچ۔ اس کے جبڑے سختی سے بیچے ہوئے تھے۔ کیا بتاؤں یار؟ وہ سوچنے لگا۔ جلدی بتا فرزام۔ وقت نہیں، پتہ نہیں کہاں تک پھیل چکا ہوگا سب۔ وہ ازحد پریشانی سے اپنی پیشانی کو اپنی پوروں سے پھیلاتے ہوئے بولا۔ ٹینشن سے اس کی پیشانی کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔ کسی ہیکر سے جان پہچان ہے تو اس سے بات کر۔ اس نے اپنی طے سمجھداری سے مشورہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو بات مت کرنا کسی سے، اس نے کہتے ہی کال کاٹی اور باہر کی طرف لپکا۔ اس دوران وہ 15 پر کال ملا کر ان دونوں کو اریسٹ کروا چکا تھا۔ شیر دل لمبے لمبے ڈنگ بھرتا ہوا باہر آیا تو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور چابی انگیشن پہ لگاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ گاڑی کی رفتار ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ تینوں، رمشا، منسا اور زخرف نے ایک دوسرے کو حیران کن نظروں سے دیکھا کہ اچانک اسے کیا ہوا۔ منسا نے لاپرواہی سے شانے اچکا دیے۔ رمشا دل ہی دل میں خیر و عافیت سے گھر پہنچنے کی دعائیں کرنے لگی، جبکہ زخرف نے ہمت دکھاتے ہوئے بالآخر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ کیا ہوا بھائی؟ شیردل نے ونڈو اسکرین سے نظر ہٹا کر چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ مطلب؟ وہ آئیبرو جھکا کر بولا۔ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مسئلہ ہے، میرا مطلب ہے کہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ اتنی فاسٹ اور خطرناک ڈرائیونگ کیوں کر رہے ہیں؟
زخرف کی طرف دیکھ کر اچانک اس کے اشتعال دماغ میں ایک خیال بجلی کی مانند پوندا۔ زخرف، تم کسی ویب سائٹ کو ہیک کر سکتی ہو؟ اس نے نہیں سنا کہ زخرف نے اسے کیا کہا۔ وہ تو بس اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوئی طریقہ ڈھونڈ رہا تھا، اس لیے بنا اس کی بات سنے اپنا سوال داغا۔ آف کورس بھائی، بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ مستقبل کی ورلڈ بیسٹ سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور اتنا نہیں کر پاؤں گی؟ یہ کام تو میرے دائیں ہاتھ کا ہے۔ وہ فرضی کالر اچکا کر بولی۔ کہتے ہی اس نے گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ رات ہونے کے باعث سڑکوں پہ اتنا زیادہ رش نہیں تھا، مگر ہیوی ٹریفک تھی جن میں مختلف سامان سے لدے ہوئے ٹرک تھے۔ وہ ٹینشن میں رش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سب نے دل میں اپنی جان کے امان کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ جیسے ہی گاڑی گھر کے باہر مین گیٹ پہ رکی، وہ تینوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے باہر نکلی کہ آئندہ کبھی شیردل کے ساتھ نہیں سفر کریں گی گاڑی میں۔ آج اللہ ہی تھا جس نے مجھے بچا لیا، ورنہ شیردل بھائی نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی مجھے امرام شیر سے شادی کے بنا اوپر پہنچانے میں۔ قسم سے میں مر جاتی نا تو چڑیل بن کر چمٹ جاتی اپنے امرام شیر کو، مر کبھی نہ پیچھا چھوڑتی اس کا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے منسا اور رمشا کے پیچھے پیچھے اندر بڑھ رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے شیردل کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ زخرف! اس نے دہل کر پیچھے دیکھا۔ جی بھائی؟ وہ سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے تم سے کچھ کام تھا، تھوڑی دیر رکو، یہیں بات کرنی ہے۔ اس کے اندر جاتے قدم وہیں رک گئے۔ تم لوگ جاؤ، میں بھائی کی بات سن کر آتی ہوں، زخرف نے منسا اور رمشا سے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ جی بھائی؟ وہ اس کے پاس آتے سادگی سے بولی۔ شیردل چند ساتوں کے لیے خاموش رہا۔ اس سے کیسے بات کرے یہی سوچ رہا تھا۔ باہر بھی تو کسی غیر شخص سے معاملہ سارٹ آؤٹ کروانا تھا۔ یہ تو اپنی ہے اور رمشا کی بہن جیسی ہے اور پھر لڑکی ہے، اسے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے دماغ نے اسے مختلف دلائل پیش کیے تو گہرا سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں بولا۔ زخرف، بات ہمارے درمیان رہے گی، کسی تیسرے کو یہ بات پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ گاٹ اٹ؟ اس نے تنبیہی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ جی بھائی۔ وہ بھی اس کی تشویش بھرے انداز پہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ رمشا کی کسی نے بولتے ہوئے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ ایسا وقت زندگی میں پہلی بار آیا تھا کہ وہ بااعتماد بزنس مین جو مقابل سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنی باتوں میں الجھا کر زیر کر لیتا تھا، آج اس کے پاس بات کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے۔ اس کے لب باہم پیوست ہوئے، پھر وہ بولا۔ رمشا کی کسی نے خراب ویڈیو، میرا مطلب ہے نیوڈ ویڈیو بنا کر ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے، اسے ڈیلیٹ کرنا ہے۔ جی بھائی، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زخرف منہ پہ ہاتھ رکھے فق نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زخرف، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مزید وقت برباد مت کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ ویڈیو زیادہ لوگ دیکھیں اور رمشا کی بدنامی ہو، اسے ہٹاؤ وہاں سے۔ بھائی، مگر کون سی ویب سائٹ پہ ڈالی ہے ویڈیو؟ مجھے کیا پتا؟ بھائی، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں؟ اچھا میں کچھ کرتا ہوں، تم جاؤ، تمہارا لیپ ٹاپ لے کر باہر لان میں آ جاؤ۔ اندر آنا اور سب کے سامنے یہ سب کرنا مناسب نہیں، اندر کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس نے پھر سے باور کرا دیا۔ جی کہتے ہوئے زخرف بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ وہ تو شکر تھا مہندی کے فنکشن سے تھک کر اس وقت سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر باہر آئی۔ فردام، کس ویب سائٹ پہ ہوگی ویڈیو؟ اس کا نام بتاؤ، شیردل نے اس سے پوچھا۔ شیردل؟ یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، آج کل ان کاموں کے لیے ہزاروں ویب سائٹس ہیں۔ اس کے جواب پر شیردل پریشانی سے سر نفی میں ہلایا۔ اچھا؟ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے کشمکش میں مبتلا تھا کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے۔